دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اور کام دیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا کام. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے کام دیا، پورے انسانوں میں محنت کرنے، اور پیسہ ایک نہیں دیا، پاس میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، مہینہ گزر گیا، دوسرا چاند دیکھا، مہینہ گزر گیا، تیسرا چاند دیکھا، مہینہ گزر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں سے کوئی ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا، چولہے ٹھنڈے پڑے. اور کام ہے سارے عالم کا، اور پیسہ پاس نہیں. گھر ہے تو اتنا کہ ہاتھ اونچا کرو تو چھت کو لگے، لیٹے تو دیوار سے پیر ٹکرائیں. کبھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سو رہی ہوتی تو نیند کے خیال میں پیر سجدے کی جگہ آ جاتا، اور آپ جب خود سجدے کرنے، آپ کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، ہٹانا پڑتا تھا. کل مکان اتنا، دروازے پر ٹاٹ پڑی ہوئی، اور کھجور کے پتے پڑے ہوئے چھت پر. ایک ٹاٹ بچھا دی جاتی تھی دوہری. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے چہرہ کر دیا. ایک دن صبح پوچھا کہ یہ کیا بچھا دیا تھا رات؟ کہا یا رسول اللہ وہی ٹاٹ تھی، لیکن اس کو چہرہ کر دیا تاکہ ذرا نرم ہو جائے. فرمایا نہیں، اس کو ویسا ہی رہنے دو، یہ صبح کے اٹھنے میں مانے بنتی. اللہ بہت رئیس المنافقین ہو تو وہ کبھی جماعت چھوڑ دیا کرتا تھا، ورنہ عام منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. نماز تو دور کی بات ہے، جماعت نہیں چھوڑتے تھے. اب جو اس نے دیکھا کہ اس کا داماد گھر میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، غصے میں تو آئی تھی، اس پہ برس پڑی کہ نماز کا وقت تو تم گھر میں ہو، نماز سے کیسے نہیں گئے؟ وہ کہا اما جان ذرا صبر سے کام کرو، بات تو سنو پہلے. کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اب میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جس سے میں جا کر نماز پڑھ سکوں. اب اس عورت کو احساس ہوا، جو وہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں دیا، کچھ ناراض سی ہو رہی تھی کہ کچھ ملتا. اب انہیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں وہ بھی ایک اپنے خادم سے مانگ کر لیے، عاریتن پڑے. زندگی تو ایسی تھی، اور کام دیا پورے عالم کا. سرمایہ کچھ نہیں، پیسہ پاس نہیں، طاقت ساتھ نہیں، لیکن ایمان کی طاقت ساتھ ہے، تقوی کی طاقت ساتھ ہے، طہارت کی طاقت ساتھ ہے، اللہ کی طاقت ساتھ ہے. اسی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا، اسی بنیاد پر صحابہ کو اٹھایا کہ پورے عالم میں کام کرنا ہے. صرف مکہ و مدینہ کا کام نہیں، صرف حجاز و شام کا کام نہیں، صرف عربستان و ایشیا کا کام نہیں ہے، مشرق مغرب شمال و جنوب تمام دنیا کے کناروں میں تمہیں پہنچنا ہے. اقیم الحدود فی القریب والبعید، یہ اللہ کی حدود کو اور اللہ کے ان احکامات کو اور اللہ کی شریعت کو قریب میں بھی اور دور میں بھی اس ساری دنیا میں پہنچایا جائے. کام دیا سارے عالم کا، لیکن پاس پیسہ نہیں دیا، پھوٹی کوڑی نہیں دی. جب پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا، انسانوں نے پیش کیا تو انکار کر دیا، اللہ نے پیش کیا تو بھی عذر کر دیا. اور سارے عالم میں کام کیا، اور کام کی بنیاد کو اٹھایا ایمان کی بنیاد پر. صحابہ میں محدثین بھی ہیں اور علماء بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. ان سب کا ایک کام ہے ایمان کے ساتھ ایمان کی دعوت دینا، اور ایمان کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، جو ہے اس کو لگا دینا. حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مفتی کہلاتے ہیں. آپ کے انتقال پر آپ مدینے میں نہیں ہیں، آپ یمن میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ بھیجا ہو. اور جب جانے کا وقت تھا تو کسی صحابی نے عذر کیا ہو، ایسی پوری سیرت میں نہیں ملے گا. کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسا جا سکتا ہوں، میں بیمار ہوں کیسے جا سکتا ہوں،
میں اکیلا ہوں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ باتیں وہاں نہیں تھیں، وہاں تو یہ تھا کہ بس ذرا اشارہ ہو جائے اس پر جان قربان کر انتظار کرتے تھے، بلکہ وہاں حالت یہ بن گئی تھی نماز ان کے لیے اذان ان کے لیے بیان تھا اور نماز ان کی تشکیل تھی۔ اذان تو بیان ہی ہے، اذان دعوت ہے، اور دعوت اسی لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، کہ اذان دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت اس کے اندر ہے، وہ مکمل بیان ہے اس میں۔ اور بیان کیا ہے اذان میں؟ صرف ایمان کا اور نماز کا۔ کلمہ نماز کی دعوت کو اللہ اس کے رسول نے دعوت تامہ فرمایا ہے۔ بھائی اذان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک تو ایمان ہو گیا، کلمہ ہو گیا، بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ نماز ہو گئی، پھر آخر کچھ نہیں، صرف کلمہ نماز کی دعوت دی ہے، اور اس کلمہ نماز کی دعوت کو اللہ نے مکمل دعوت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کو دعوت تامہ فرمایا ہے۔ کلمہ نماز کو لے کر پھرنا یہ دعوت تامہ ہے، اس میں سارے احکامات، ساری شریعت، سارا اسلام اس کے اندر گھلا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اس میں سب آ جائے گا۔ اسی لیے دعوت تامہ فرمایا کہ یہ اذان دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت۔ تو گویا یہ بیان تھا اور دعوت تھی، اور نماز پڑھی گویا تشکیل ہو گئی، آپ نے جس کو جہاں کے لیے فرما دیا وہاں چلنے لگے، جتنی تیاری تھی ساتھ کر لی، تیاری نہیں ہوئی، حالات نہیں سازگار ہوئے تو اسی حال میں نکل گئے، کھانا ملا کھانے کے ساتھ چلے، نہیں ملا بھوکے چلے، پتے چبا لیے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ سواری ملی سواری پر چلے، سواری نہیں ملی پیدل چلے، پیدل چلتے چلتے پیر پھٹ گئے تو سر سے امامے اتار کر پیروں میں باندھ لیے اور چلے، قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسباب کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں، شکلوں کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں، سامان کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں۔ سردی نے ستایا، گڑے کھود لیے، گڑوں میں اتر گئے، اوپر سے ڈھال رکھ لی، آگے بڑھتے رہے، پیچھے ہٹنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ صحابہ تھے، اور صحابہ تو سب کے سب عالم ہیں، الصحابہ کلہم عدول، سب کے سب عالم ہیں، اور ان میں اور زیادہ علم والے بھی، اور زیادہ حدیث بیان کرنے والے بھی، اور زیادہ افتاء کا کام کرنے والے بھی، اور زیادہ تفسیر کا بیان کرنے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ وہ آج کے محاورے میں اور آج کے الفاظ میں محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور کتب و ابدال بھی ہیں، اور غوث العظم بھی ہیں، اور سب چل رہے ہیں، کسی ایک کو بھی کوئی عذر نہیں ہے، اور اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسی کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی کوئی عذر نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں شریک ہوئے، باپ بیٹے دونوں شریک ہونا چاہتے تھے۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں شریک ہوں، ان کے والد عبداللہ نے کہا نہیں میں شریک ہوں گا۔ 7 بیٹیاں ہیں، 7 بچیاں گھر میں ہیں، اور حضرت جابر 14-15 سال کا ایک لڑکا ہے، ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ شاید اللہ مجھے شہادت کی دولت سے نواز دے۔ گئے، چنانچہ اپنی نیت کے مطابق شہید ہو گئے۔ اب گھر میں سوائے ایک لڑکے کے 14-15 سال کے 7 بہنیں ان کی موجود ہیں۔ اب ان کا ظاہری طور پر نگراں کوئی نہیں ہے، رب العالمین سب کا نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے، ابھی ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے کہ آپ کو حکم ہوا کہ چلیے ہمراہ الاسد کی طرف، اور یہ حکم ہوا کہ وہی چلے جو احد میں شریک تھے، نیا کوئی نہ چلے، اب تازہ دم کوئی نہیں چلے گا، نیا کوئی نہیں چلے گا، صرف وہ شریک ہوں گے جو کل شریک ہوئے تھے احد میں، وہی لوگ چلے، اور خون بہ رہا تھا،
کچھ زیادہ زخم والے کو دوسرے نے اٹھا لیا، جب دوسرے کو اٹھایا تو اس کے زخم ہرے ہو گئے، اس کا خون بہنے لگا، تازہ ہو گیا، اس کو اتار دیا، اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اس پورے سفر میں مدینہ طیبہ سے کوئی نیا آدمی نہیں گیا سوائے جابر رضی اللہ تعالیٰ کے، جن کے والد کل احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ گھر میں 7 بہنیں موجود ہیں، اب اگر خدا نہ خواستہ حضرت جابر شہید ہو گئے تو گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی کہ نہیں تھی؟ سب خبر تھی۔ آپ نے فرمایا چلو آپ لے گئے، پیچھے کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس غزوے میں بجائے نقصان کے فائدہ کر دیے، مال غنیمت بہت نصیب ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کافی حاجت پوری ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چھوڑا نہیں، اسباب کے حوالے نہیں کیا، اللہ کے حوالے کیا۔ کام کی بنیاد اللہ کے بھروسے پر اٹھتی، کام کی بنیاد اللہ کے بھروسے پر اٹھے گی تو وہ آخر تک چلے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، بیمار تھے، زبان میں ہکنا پن تھا، کمزور تھے، لیکن ایک دھن تھی، یہ غم تھا، یہ فکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا درد و غم اس کا کچھ حصہ ملا ہوا تھا، جس غم کی وجہ سے اور جس درد کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، پوری رات بے قراری کے ساتھ ٹہلتے گزار دیتے تھے، پورا دن گزار دیتے تھے۔ نظام الدین تو جنگل تھا اس زمانے میں، بہت سے حضرات نے دیکھا ہے، اس جنگل میں جا کر گھنٹوں روتے تھے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے روتے ہوئے گزار دیتے دعاؤں میں۔ جب دلی والوں سے کہتے ہیں وہ 3 دن نکلو تو دلی والے کہتے حضرت کیسے جائیں گے 3 دن، کیسے بھی بچوں کو چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے۔ حضرت نے ایک مرتبہ جوش میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سال کے لیے انگلینڈ اور امریکہ سے آئیں گے۔ تو دلی کے کچھ حضرات نے کہا کہ حضرت کو سوچتے فکر کرتے دماغ چل گیا، ارے دلی 3 میل پر ہے، یہاں سے کوئی آتا نہیں اور 1 دن نہیں دیتا، اور آپ کہہ رہے سال کے لیے امریکہ اور انگلینڈ سے آئے گا۔ کہنے مولانا کا دماغ کھسک گیا، سوچتے اور فکر کرتے ہوئے مولانا گئے اب کام سے۔ لیکن قلندر ہر سے گوئے دید گوئے، اللہ والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں، ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو اللہ والوں کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، اللہ کے مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی سادی آنکھوں سے دیکھے عیدگاہ کی دیواریں بھی نظر نہیں آتی ہیں، اور ایک آدمی دوربین لگا لے وہ دلی کی دور کی سڑکیں دیکھ لیتا ہے۔ ایک آلے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دور کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، تو اللہ کے نور میں کیا طاقت ہوگی؟ وہ اس دور کی نہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے ان کی نظر پار جاتی ہے، اور 7 زمینوں کو چیرتے ہوئے ان کی نظر پار جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے جو مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ فرما رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ ہاں، عام انسان اس کو دیکھ نہیں سمجھتے، عام انسان اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، عام انسانوں کو نظر نہیں آتا تھا، ہاں اللہ والوں کی آنکھوں کو وہ نظر آتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نور سے وہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن مذاق اڑانے والوں نے یا کہنے والوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امریکہ سے جماعت آئی اور سال گزارا، بلکہ صرف یہ نہیں کہ خوشخبری دی تھی کہ سال لگائیں گے، بلکہ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ان کے لیے کمرے بنوائے کہ بھائی وہ یورپ کے رہنے والے ہوادار کمرے بناؤ، وہ گرمی نہیں برداشت ہوتی ہے ان سے، ان کے لیے کمرہ بنوایا، ان کے انتظامات کروائے، ان کے آنے والوں کے لیے وصیت کی۔ آپ کے زمانے میں تو نہیں ہے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرے دوستوں بزرگ اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، اسی بنیاد پر کام شروع کیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، سر عالم میں جماعتیں بھیجی،
لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ پیسہ کتنا پاس میں ہے، وہ جیب کے یقین پر نہیں، غیب کے یقین پر اٹھاتے تھے۔ وہ ایمان والوں کو، خصوصاً علماء کو غیب کی ترغیب دیتے تھے، مغیبات کا یقین، اللہ کے خزانوں پر یقین۔